تسبیحیں نکالیں اپنی اپنی سے، درود شریف شروع کریں. یہ والا یہ جو لگے ہوئے ہیں.
اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على إبراهيم هذا وعلى آله وسلم تسليما ندیم جی بار بش ادھر کیا نہ ہوگا اللهم صل على
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سہنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح کا مدار جو ہے وہ شیخ کی صحبت پر ہے. جتنا کسی کو شیخ کی صحبت حاصل ہوگی اتنی ہی جلد اس کی اصلاح ہو جائے گی. ہم بھی اسی نیت اور اسی جذبے سے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، کیونکہ اصلاح کا عمل یہ مرتے دم تک جاری اور ساری رہتا ہے اور رہے گا. بس اسی ادھیڑ بن میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے تو یہی اس کے لیے کامیابی ہے. گویا یہ اپنے مقصد کو پا چکا کہ وہ انسان پر صرف کوشش ہے، سعی ہے، محنت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے. آگے وصول اللہ کی دولت کا مل جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہدایت تامہ، ہدایت خاصہ کاملہ، اس کا حصول، اس کی طلب اور تڑپ یہ انسان کا کام ہے. آگے ملنا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ان کا معاملہ ہے، جس کو چاہیں گے ہدایت دے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. جس کو چاہیں اپنی محبت کاملہ عطا فرما دے، اپنی معرفت تامہ نصیب فرمائے، جس کو چاہے نہ نصیب فرمائے. لیکن بہرحال انسان بری ذمہ ہو جائے گا. پہلے غالباً یہ میں سنا چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے متعلق یہ فیصلہ فرمائے گا، اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتے تعجباً پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس شخص کو بھی جہنم میں ڈال دیں. تعجب کریں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے. گویا فرشتوں کو یہ بات گراں گزرے گی کہ یہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ کیا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں؟ اس کا حکم ہوا ہے.
فرمایا ہاں تم نے سنا نہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ دیکھو نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مجھے علم ہے فرشتوں کو علم نہیں، اس کو ڈال دو جہنم میں۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے جو ہر وقت تجھ سے ہدایت کو طلب کرتا رہتا تھا، کوشش میں لگا ہوا تھا، طلب میں تھا، تڑپ تھی کہ مجھے ہدایت مل جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں ملا، زندگی نے وفا نہ کی، یا یہ کہ ہدایت دینا تو تیرا کام تھا، اگر اس کو ہدایت مل جاتی تو آج جہنم میں نہ جاتا، لیکن یہ اپنی طرف سے ہدایت مانگتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ذات ہے، انسان کو اس کی طلب پر کچھ دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ طلب کر رہا تھا مجھ سے، اپنی ہدایت کو طلب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ بالکل کیا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، اس کے ساتھ رہا کرتے تھے کرامن کاتبین کی صورت میں، سیاحین کی صورت میں، عام فرشتوں کی صورت میں، خاص فرشتوں کی صورت میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، معرفت دے، تعلق دے، محبت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں یقیناً ایسے ہی ہے، اس نے مانگا ہے، بہت کچھ مانگا ہے، کچھ دیا ہے اور بہت کچھ نہیں دیا، اس میں بھی میری حکمت ہے اور راز تھا، لیکن آج میں تجھ کو، تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اس طلب پر میں اس کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو یہ طلب اور تڑپ یہ ہم پر لازم ہے، طلب نہیں ہوگی تو کام نہیں ہوگا۔ طلب کیا مطلب؟ یعنی ہر ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کس قسم کی طلب، ہر ادارے والا یہ کہہ سکتا ہے، ہر شعبے والا کہہ سکتا ہے نا کہ کس قسم کی طلب اور تڑپ۔ تو جس شعبے کے ساتھ جو منسلک ہو، اس شعبے میں جو چیز طلب کی جاتی ہے، جو طلب کی شرائط ہیں، ضوابط ہیں، طریقہ ہے، اس کو اپنانا لازم اور ضروری ہے۔ جب اس کو اپنائیں گے تو گویا اس شخص کے اندر طلب ہے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں، یہی مقصد ہے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم ووٹ والے دو چار ہوں گے بیچ میں، دعا کے لیے آئے ہوں گے کہ چلو اچھی محفل ہے، دعا ہو جائے گی، شاید ہمارا بھی جو ہے نا، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن عام بات کر رہا ہوں کہ صرف للہ محبت پر جمع ہونا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے، تعلق نصیب ہو جائے، رضا نصیب ہو جائے۔ اب اگر اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو خاص وقت ہم نے اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے، اس میں اگر ایک آدمی باقاعدہ باضابطہ طریقے سے آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کوشش کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طلب میں اور تڑپ میں لگا ہوا ہے، طلب بھی ہے اور اس کو تڑپ بھی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف زبانی کہہ جی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، میں گھر میں جو ہے نا بیوی کے ساتھ بیٹھا رہوں گا، اور جو ہے نا سردی کی رات ہے، سردی کا دن ہے، اس میں جو ہے نا کب باہر نکلا جا سکتا ہے، تو پھر گویا یہ اپنے اس قول اور فعل میں سچا نہیں ہے۔ یہ پھر گویا سرسری اور جو ہے نا ویسے ہی مفت کا اور جھوٹ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیوں؟ طلب یا تڑپ کا پتہ تو حوادثات میں چلتا ہے نا، مشکلات میں چلتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے موسم مشکل ہے، یہ ایک مشکل ہے نا کہ بھائی بارش برس رہی ہے، جائیں یا نہ جائیں۔ اب اگر جو ہے نا اس ارادے میں انسان کامیاب ہو گیا تو گویا اس کی طلب سچی ہے، صادق ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے سامنے یا اس امتحان کے سامنے ڈھیلا ڈاڑا پڑ گیا، مغلوب ہو گیا، تو سمجھ جائے کہ میری طلب ابھی صادق نہیں ہے، سچی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنی بارش ہوئی ہوگی، اور آج کل کی بارش ہے ہی کیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ہمارے دوستوں کی حاضری کتنی ہے، آدھی بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، نہ کوئی ایسی سخت ترین بارش ہے، یا اچانک بارش بھی نہیں ہے کہ چلو اچانک بارش برس گئی، اولے پڑ رہے ہیں اور آپ رک گئے۔ کل سے بارش جو ہے نا یہ ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہے، تو اس میں اور کام تو ہم سب نے نمٹائے نا۔ دکان والا دکان پہ گیا ہوگا،
اور جس کی کچھ ضروریات ہوں گی وہ ضروریات اس نے پوری کی ہوں گی. تو سارے کام ہم نے کر لیے، لیکن چونکہ جس چیز کی اہمیت ہو اس کے لیے انسان پھر کوشش خوب کرتا ہے اور اس کے لیے راہیں پھر نکل آتی ہیں. تو چونکہ اصلاح کا معاملہ ہمیں معمولی لگتا ہے، روحانیت کا یہ مزہ صحیح معنوں میں ابھی چکھا نہیں ہے نا، اس وجہ سے اس کی طلب اور تڑپ اس معیار کی نہیں ہے جیسے ہم دنیاوی کام اور امور کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر یہ تڑپ اور جذبہ جو ہے نا پیدا ہو جائے. اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ الیکشن کے دن ہے نا، ایک تو ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب شاید آئے ہوئے ہیں اور بھی ایسے ہوں گے، تو کتنی جو ہے نا دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان دنوں میں. راتوں کو آدھی رات کو خود بھی جاگتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی جگاتے رہتے ہیں کہ وہی جاگو میرے ساتھ تم بھی. تو لوگوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے، خود بھی پریشان ہے. کیوں؟ دنیا کی محبت اس کی آگ اندر لگ گئی ہے نا، جاہ کی طلب ہے. تو جب جاہ کی طلب ہوگی، کیوں یہ ایک منصب ہے نا، اقتدار ہے، نام ہے. اب نام کے حصول کے لیے انسان پھر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے پھر جو ہے نا یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ محبت عطا ہوتی ہے نا. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل عاشق ہے جی، بالکل زار کرتے ہیں جی، بالکل مردے ہیں جی، تیار ہیں جی ہم، لیکن موقع پر پھر پتہ چلتا ہے نا. تو کم از کم ہمیں ان دنیا داروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. المجاز قنطرۃ الحقیقہ، مجاز یہ حقیقت کی سیڑھی ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ حقیقت تک پہنچیں گے. کتنے لوگ دیکھو ڈھیلے ڈالے تھے، ہمارے شاہ صاحب کو دیکھیں، خیر ان کو تو اجازت ملی ہوئی ہے، لیکن کیسے ڈھیلے ڈالے تھے، اب کیسے چست و چالاک ہیں. پھر وہ جو ہے نا کاغان کی وادیوں میں ہوں گے، کسی پہاڑی پر جو ہے نا چڑھ رہے ہوں گے یا اتر رہے ہوں گے. یہ کیوں؟ دنیا کا ایک فائدہ جو ہے نا وقتی طور پر نظر آ رہا ہے، امکانات موجود ہیں، یقینی پھر بھی نہیں ہے. دیکھیں انسان امکان کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے کہ وہ کامیابی شاید ملے اور شاید نہ ملے، دونوں احتمالات ہیں نا. پھر یہ کہ ایک خاص درجے کی کامیابی ہوتی ہے، ایک عام درجے کی کامیابی ہوتی ہے. تو سب کو یہ پتہ ہے کہ بھئی خاص درجے کی کامیابی میں پھر بھی نہیں حاصل کر سکتا، چلو تھوڑی بہت کامیابی مل جائے، کوئی 2-3 نمبر تاج نہ پھر بھی جانے. ہاں جی چلو اگر چورمین نہ بھی بن سکا تو 2-3 نمبر مل جائے، بڑی جو ہے نا بڑی بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بعض ہوتے ہیں نا ان کی چھلانگ اور ان کی پرواز اور اڑان اونچی ہوتی ہے نا کہ بھئی میں چورمین بننے لازمی، تو وہ اس کے لیے اتنی جو ہے نا کوشش کرتا ہے نا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں چلو خیر یار چورمین ہی نہ صحیح کچھ تو مل جائے نا، کچھ نام تو لگ جائے. تو اس نام کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ملنا یقینی پھر بھی نہیں ہے. اور دین کی راہ میں آخرت کے لیے تھوڑی کوشش ہوگی وہ بھی برابر ہے، ناکام نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے دین کا ناکام، سلوک کا ناکام نہیں ہے. جتنی محنت کرے گا اتنا ضرور اسے پھل ملے گا. دنیا میں بعض اوقات پھل نہیں ملتا نا، چاہے کوئی جتنا جو ہے نا کوشش کرتا رہے. عمومی طور پر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، لیکن جزوی طور پر ملتا ہے نا، سب کو تو نہیں ملتا نا، کچھ کو مل جاتا ہے، کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں. اور دین کے معاملے میں سب کو عطا کیا جاتا ہے، سب کو ملتا ہے. جس نے جتنی محنت کی اتنا اس کو ملے گا. خاص محنت کی، خاص مجاہدہ کیا تو خاص مقام مل گیا، تھوڑا سا مجاہدہ کیا تو معمولی سا مقام مل گیا، لیکن بہرحال ناکام نہیں ہے، ملتا ضرور ہے. تو کم از کم ہمیں اس معنی میں غیرت تو کرنی چاہیے کہ بھائی دیکھو وہ کتنی غیرت کر رہے ہیں، اپنی انا کو انہوں نے جو ہے نا فنا کر دیا. یہ انا کی فنا یہاں سکھائی جاتی ہے نا، سلوک میں کیا چیز جو ہے نا سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اپنی اس انا کو فنا کر دو. ویسے ہم فنا نہیں کرتے، لیکن ابھی دیکھو فنائیت کے دن آ گئے، کیسے فنا کر رہے ہیں. میں اس دن سوچ رہا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا دیکھو کتنا مشکل کام ہے. یہ ہر ایک کے پیچھے جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ اندر سے نکلے گا، پتہ نہیں جو ہے نا اس کے ماتھے پر 12 بج رہے ہیں، یا جو ہے نا اس کو خود یعنی بہت خندہ پیشانی سے جو ہے نا اس کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، غصے میں باہر نکلتا ہے، جیسے تیسے بھی ہو. لیکن جو ہے نا یہ بیچارہ جو ہے نا اس کے سامنے فقیر بنا ہوا ہے، گداگر بنا ہوا ہے کہ نا جی بس مک بڑا بڑاؤ جی، بس جی میں تو پچھائے نا جی، تو اس سے کہہ رہا ہے سامنے بھی بوٹا سا ایسے کہہ رہا ہے سامنے بھی بوٹا سا ایسی رشتہ دار آپ آگے. حضرت یہ مثال بیان فرمایا کرتے تھے
کہ آپ کے گھر کے سامنے بھی جو ہے نا ایک درخت تھا اور ہمارے گھر کے سامنے بھی ایک درخت تھا، لہذا سے رشتہ دار، تو اب رشتہ داری نکل آئے گی نا۔ تو دیکھیں کتنی ذلت انسان اٹھاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے جائز مقصد کے لیے کسی کے پاس آپ جاتے ہوئے ہزارہا دفعہ سوچتے ہیں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، کیا پتہ آگے سے کچھ کہہ دے، سبکی ہو جائے گی، شرمندگی ہو جائے گی، تذلیل نہ ہو جائے، رسوائی ہو جائے گی، سوچتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کوئی برا کہے گا، اچھا کہے گا، ملامت کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں جی، خوب یعنی دھڑلے کے ساتھ جاتے ہیں، شوق کے ساتھ جاتے ہیں، اور بغیر کسی جو ہے نا لے تلال کے جاتے ہیں، ذہن کو بالکل خالی کر کے جاتے ہیں کہ میں بالکل درماندہ ہوں، فقیر ہوں، اور یہ آدمی جو ہے نا مجھے دولت مند بنا سکتا ہے، یہ مجھے یہ جاہ دلا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے اقتدار مل سکتا ہے، تو کتنی اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات، خیر مجھے تو یہ تجربہ نہیں ہے، لیکن ویسے اپنے ذوق کا اظہار کر رہا ہوں، یا جو تصور ہے کہ ساتھ جو جانے والے ہیں شاید وہ کچھ سبکی محسوس کرتے ہوئے جانے ایتھا بھی تو بڑا ہیں یار، یہاں پر نہیں جاتے، چلو چھوڑو، لیکن وہ کہتا نہیں جی ہر دروازے تا سنجھلنے کوشش کرنی ہے، ہر جنے تک پہنچنا ہے، سا آپڑے پرائے سجنے دشمنے جڑا بھی ہے، اچھی ذات تے نکی ذات تے جڑا بھی ہے، بھائی اس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ تو اگر وہ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں اتنی محنت جو ہے نا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑی سی محنت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی نواز دیتا ہے۔ یہ تھوڑی محنت ہے نا، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، محبت کا تعلق قائم ہو گیا، عقیدت کا تعلق قائم ہو گیا، سلسلے میں جو ہے نا دخول کا تعلق قائم ہو گیا، تو اس پر بھی بڑے اجر ملیں گے۔ دیکھیں یہ حدیث تو بارہا بیان ہو چکی ہے غالباً حقوق البہائم میں نا، کہ جب اللہ تعالیٰ آخر میں ایک انسان کو بخشنے کا ارادہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، بندے دنیا میں دیکھو تمہارا یہ اعمال نامہ میرے سامنے ہے، تمہارے نیک عمل بھی سامنے ہیں اور برے بھی سامنے ہیں، نیک کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، برے اعمال زیادہ ہیں، لیکن تمہاری بخشش کا فیصلہ کر لیا ہے، نظام فضل حرکت میں آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اس کو نوازنے کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے، مہربانی کے لیے، رحمت فرمانے کے لیے، ورنہ اللہ کو تو سب علم ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ کیوں؟ تقدیرات الہیہ زمین اور آسمان کے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ فلاں وقت میں کیا ہوگا، اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کیا حادثہ پیش آئے گا، کیا خوشی نصیب ہوگی، کس طریقے سے موت آئے گی، حادثاتی موت ہوگی، کس قسم کی ہوگی، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ علامہ جیون کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ صاحب، ان اللہ علیم مخبر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو خبر دے دے۔ 3 قسم کے علوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، ایک وہ کہ جن کی تشہیر کا حکم ہوا، دوسری میں اختیار دے دیا گیا، تیسری میں پابندی لگا دی گئی کہ اس کا اظہار نہیں فرمانا۔ تو مولا جیون بھی جو ہے نا کمال کے آدمی تھے، ان اللہ علیم مخبر، سارا معاملہ ہی حل کر دیا کہ اللہ جب چاہے اور جتنا چاہے، جتنا چاہ چکا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما چکا ہے، یا جس کو اللہ چاہے جب چاہے اس کو مطلع کر دے۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ خاص بات تھی، بھول گیا ہوں سوال۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو تمہارا عمل نامہ یہ سامنے ہے، اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے نوازنے کے لیے، کیونکہ علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو دنیا میں تم لوگ صلحاء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی برکت سے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، بخشش ان کی ہو گئی ہے، حکم بھی دیا تھا کہ صادقین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ تم نے رہنا ہے، لیکن چلو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کسی میرے نیک
ولی کی صحبت تم نے اٹھائی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے صحبت نہیں اٹھائی۔ پھر اللہ پوچھیں گے محبت تھی اس سے؟ وہ کہے گا یا اللہ محبت بھی نہ سی، میں گیا گزرے تھا جنا سا، نہ مجھے صحبت نصیب ہوئی، یعنی میں صحبت میں گیا ہی نہیں ہوں نا، توفیق نہیں ملی۔ صحبت تو تھی، آگے اٹھانے والا انسان ہے نا، اور یا اللہ محبت بھی نہیں تھی۔ اب یہ جو نا کتنی بربادی ہے انسان کے لیے کہ اللہ والوں کے ساتھ حضرت فرمائے کرتے تھے، دیکھو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بدبختی ہے کہ بعض لوگ محبت کی بجائے پھر ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو محبت ہونی چاہیے، سلیم الفطرت آدمی کو محبت ہوتی ہے، خبیث الفطرت کو نہیں ہوتی، لیکن فرمایا اگر تمہیں محبت نہیں بھی تو کم از کم یہ کہ تمہیں ان کے ساتھ بغض تو نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ اور کس بات کی دشمنی؟ حیرت اس پر ہوتی ہے، بلا وجہ دشمنی شروع ہو گئی، نہ کوئی جائیداد کا معاملہ ہے، نہ کوئی منصب کا معاملہ ہے، کچھ معاملہ نہیں ہے درمیان میں، کوئی چیز ایسی ہے نہیں دنیاوی کہ جس کی بنیاد پر دشمنی کی جائے، لیکن بس وہ حزب الشیطان بھی ہے نا، ایک حزب اللہ پارٹی ہے نا، ایک حزب الشیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ والے بھی ہیں نا، اور شیطان والے بھی ہیں، تو شیاطین تو کوشش کریں گے، اس کا گروپ اس کی پارٹی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم گمراہ کر دیں، اللہ والوں کی عقیدت ان کے دلوں سے نکال دیں، بدگمانی پیدا کر دیں، ان کو راہ راست سے ہٹا دیں، ارتداد کی طرف لے جائیں، گمراہ ہو جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایسا کسی صالح بندے کی صحبت اٹھائی ہے کہ یا اللہ نہیں اٹھائی؟ اللہ فرمائیں گے کبھی اس کے ساتھ محبت بھی ہوئی ہے تمہیں، چلو محبت ہوتی ہے، صحبت نہیں ملتی تو یہ بھی اچھی علامت ہے، نیک علامت ہے، خوش بختی ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ محبت بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، یہ نوازنے کا طریقہ ہے نا، یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ تھوڑا سا تعلق یہ بھی ہمیں وہاں کام آئے گا، اور یہ دنیا کا تعلق کام نہیں آئے گا، تو اس کے لیے محنت کریں۔ اس کے لیے زیادہ محنت تو نہیں ہے نا، 5 وقت نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے، چاہے وہ دیندار ہے، چاہے دنیا دار ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، عاقل بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج بھی کرے گا اگر مال اس کے پاس ہے، زکوٰۃ سال بسال دے گا اگر مالدار ہے، روزے مہینے کے رکھے گا سال بھر میں، یہ تو لازم چیزیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ دیکھیں پھر کیا مجاہدہ رہ گیا؟ ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی عام طور سے یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ ہمتن ہے اور ساری عمر کی ہے، باقی 3 عبادات ان کا تعلق خاص وقت کے ساتھ ہے اور تھوڑے وقت کی ہے، تو یہ مسلسل عبادت ہے۔ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ 5 وقت نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تو کتنا مجاہدہ اس کے بعد وہ کرے گا؟ تھوڑا سا تو مجاہدہ ہے نا، کچھ تو سو بھی جائے گا نا، باقی دنیا کے لین دین معاملات وہ بھی کرے گا، تھوڑا سا مجاہدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا۔ اور دنیا والے دیکھیں سب کچھ اپنا جو ہے نا فنا کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو لاکھوں کروڑوں روپے لگائیں گے لوگ، لاکھوں تو میں نے کم کہہ دیا ہے، جو بڑی اسامیاں ہیں نا، یہ جو بڑے جو ہے نا اس کے جہاں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے بڑی سیٹ کے لیے، تو وہ کروڑوں میں جو ہے نا خرچ کر لیں گے، آپ کو ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں قرض دے دو، نہ جی نا، استے آپ اتنے مشغلیں ضرورتیں اور ادھر اتنے لگائیں گے نا، آپ کو حیرت ہوگی، کیوں؟ منصب مل رہا ہے، جاہ مل رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان کو جاہ کے لیے منتخب کس طریقے سے کرنا ہے، اس طرف نہیں جاتا ہوں، کہ وہ بھی ایک ذمہ داری ہے نا۔ وہ ذمہ داری عبدالکریم صاحب کی ہے کہ یہ جو ہے نا جمعہ کے خطبے میں بیان کرتا رہے کہ ہاں لوگوں، اب تم پر امتحان اور آزمائش آ رہی ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم سے امانت کی طلب ہو رہی ہے، یہ امانت ہے، ان تؤد الامانات الی اہلہا، تم قوم کے اور امت کے امین ہو، امانت ہے تمہارے پاس، تم قاضی ہو، تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ قاضی صرف وہ جج نہیں ہے جو ہمارے فیصلے کر رہا ہے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، جو خاص تاریخ آ رہی ہے 31 ہے نا، 31 ہے، 31 تاریخ کو آپ سب جو ہے نا قاضی ہوں گے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے شہادت دینی ہے، آپ نے وکالت دینی ہے، اور آپ نے سفارش کرنی ہے۔ 4 کام آپ کے ذمہ ہیں، 4، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ امانت کہاں دے رہا ہوں، امانت اہل کو مل رہی ہے یا نہیں،
اگر اہل کو نہیں جا رہی امانت، آپ نے امانت داری سے کام نہیں لیا، دیانت سے کام نہیں لیا، تو ظاہر آپ جھوٹ کے مرتکب ہو گئے، تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ شہادت دے رہے ہیں فلانا بہت اچھا آدمی ہے، بڑا کارکن آدمی ہے، بڑا غیرت مند آدمی ہے، نہیں، دیانتدار ہے یا نہیں، ذہنی لحاظ سے مسلمان ہے یا نہیں، اس کی سوچ اور فکر مسلمانی والی ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے یا نہیں، کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ اس کو وین کہتے ہیں نا، کہ وہ اس کا کیا ہے، کیا سوچ اور فکر ہے اس کی، اس کو میں بڑا بنا رہا ہوں، یہ آگے جا کر دین کے لیے کتنا معاون ثابت ہوگا، کتنا مددگار ثابت ہوگا، یا خدا نخواستہ کہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف میں ووٹ دے رہا ہوں، کہیں غلط جگہ پر استعمال تو نہیں ہوگا، یہ آدمی ہو گیا تو سارا وبال آپ پر ہے، سارا وبال۔ دیکھیں عام طور سے لوگ وکیل اپنے لیے بناتے ہیں نا، اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو وکالت ہے یہ سب کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے بھی ہے اور سب کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ جس کو آپ نے وکیل بنا دیا، نمائندہ بنا دیا، تو آگے اگر وہ اچھا کرے گا تو اثر سب پر پڑے گا، برا کرے گا تو اثر سب پر پڑے گا، اور پوچھ آپ سے ہوگی۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں یہ امانت ہے۔ 4 کام ہے ہمارے ذمہ نا۔ دوسرا یہ شہادت ہے، ہم شہادت دے رہے ہیں ہاں یہ اچھا آدمی ہے جی، ایسا ہے ایسا ہے، ان صفات کا مالک ہے یا نہیں وہ آپ کو پتا ہوگا۔ اگر شہادت سچی ہے تو پھر جو ہے نا آپ کامیاب ہیں، اگر شہادت جھوٹی ہے تو جھوٹی شہادت شرک کے مترادف ہے، گویا کوئی 3 دفعہ شرک کر لے، فرمائے جھوٹی شہادت ایسی ہے۔ اور پھر آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں کہ یہ میرا وکیل ہے، آگے میرے معاملات، دنیاوی جو امور ہیں، معاملات ہیں، اس کو یہ طے کرے گا، یہ کرے گا، ہمارے کام یہ سر انجام دے گا، ضروریات کو یہ پورا کرے گا، آگے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت یہ کرے گا، میں اس کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، اور میں سفارش بھی کر رہا ہوں کہ خدا دا واسطے اس کو بڑا بڑھاؤ۔ تو یہ 4 کام ہمارے ذمہ ہیں، میرے ذمہ بھی ہیں، آپ کے ذمہ بھی ہیں، ماشاءاللہ پہنچ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، ہاتھ ہو گیا نا، ہامتے کامتے، ان دنوں میں ان کو میں نے گنجائش دیا، خیر ہے، یہ 1 مہینہ ہے یہ، لیکن اس 1 مہینے کا حساب میں بعد میں نکالوں گا انشاءاللہ۔ جتنا یہ آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا ناظم صاحب، تو اتنی انشاءاللہ میں دور سے کرواؤں گا اس سے دوڑ دھوپ۔ خیر یہ ویسے بھی بھاگنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیں، دیکھو کتنا جو ہے نا بالکل تیز ترار، ویسے اتنا نہیں ہے ٹہلا ٹہلا، احتشاء صاحب بالکل مریل جی ہیں، کوئی زمانے دی بیمار ہونے نے، کیوں معین زمانے دی بیمار، آپ دیکھو کیسا حشاش وشاش تک بالکل تر و تازہ، حالانکہ 50 آدمیوں کی محنت سماجت کر کے آیا ہوگا کہ اللہ دن آئے ہیں، میں بھی تو سکوں ہی ہیں۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا، یہ 4 باتیں ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا آپ نے اپنے لیے نمائندہ چننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس میں آپ نے غلطی کر لی نا تو سارا وبال آپ پر ہوگا۔ کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں جو کچھ فساد برپا ہوگا اس کا اثر کس کا ہے، یہ وجہ کس کی ہے، ذریعہ کون بن رہا ہے، انسان۔ بما کسبت ایدی الناس، جو تم نے کیا اس کو جو ہے نا اب دیکھو، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ تو یہ نہ ہو آپ صرف رشتہ داری کے پیچھے چلے جائیں، تعلق کے پیچھے چلے جائیں، نہیں، دیکھیں لوگوں کو بھی جانچیں، پرکھیں ان کو، کس قسم کا آدمی ہے، کس معیار کا آدمی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کن لوگوں کو اس نے اپنا پیشوا بنایا ہے۔ پیشوا کو بھی دیکھنا ہوگا نا، امام اگر اچھا ہے تو گنجائش نکل آئے گی۔ کیوں؟ امام کے پیچھے ہر قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، بزرگ بھی کھڑا ہوتا ہے، غیر بزرگ بھی ہے، تقوادار بھی ہے، غیر تقوادار بھی ہے، ایسا بھی ہے جو ہے نا صبح صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف 1 نماز پڑھتا ہے، کوئی 2 نمازوں والا ہوتا ہے، کوئی 3 والا، کوئی 4 والا، صرف عید والا ہوتا ہے بعض، اور بعض کچھ نہیں ہوتا، کوئی ختم خیرات ہوئے تو اس پہ چاہتے ہیں جی مولوی صاحب آئے جی، کچھ نہ کچھ اس کے دل میں قدردانی ہوتی ہے، لیکن چونکہ امام اس کا مضبوط ہوتا ہے نا، راہ راست پر ہوتا ہے، تو پھر ان جو 2 نمبر مقتدی ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ گزارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، امام صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ بہرحال باریک باتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کی جائے
سمجھنا آپ نے ہے نہیں اور از خود میں نے سمجھانا نہیں. کیوں اتنی آپ میں ضرورت ہی نہیں ہے, استعداد نہیں ہے نا, کیا کیا جائے. بہرحال کیا عرض کر رہا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ دیکھو محبت تھی یا نہیں کہ نہیں. اللہ فرمائیں گے صحبت اٹھائی یا اللہ نہیں. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے یہ بتاؤ کہیں اس کے محلے میں رہے ہو کہ نہیں, جہاں میرا کوئی ولی اللہ والا رہ رہا تھا, علماء ربانیین میں سے عالم ربانی تھا, کبھی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی یا تم نے کوشش کی یا اتفاقاً تمہیں اس کا پڑوس نصیب ہوا یا نہیں. اب یہ بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. تو انسان کی فطرت دیکھو عجیب و غریب ہے. اگر اس کو کہو بھائی تم کہاں رہنا چاہتے ہو, کہاں پڑھنا چاہتے ہو, تو وہ کیا کہتا ہے, یہ رمک امریکہ پہ چھوڑو, ڈائریکٹ مجھے انگلینڈ بھیج دو, میں وہاں سٹڈی کروں گا جی, سٹڈی ویزے پہ مجھے آسٹریلیا بھیج دو, موین بڑا اچھلتا سا, بھیجو جی اس کو جی, ٹھیک ہے جی. میں جو ہے نا مجھے نیشنلٹی مل جائے جی, دعا کرو جی آلے جی, گرین کارڈ مل جائے, پتہ نہیں یلو کارڈ ہے کون سا, وہ مل جائے جی, اچھا جی مل گیا جی. یہ ہر انسان کی خواہش ہے, یعنی جو دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو. عمومی طور پر نوجوانوں کا یہی جو ہے نا ذہن ہوتا ہے, تصور یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں باہر چلا جاؤں, پڑھ لوں گا, پڑھائی اچھی ہے, بڑا آدمی بن جاؤں گا, پیسہ زیادہ مل جائے گا. لیکن اسی آدمی سے اگر پوچھے نا کہ خیال ہے کدے مر گئے تھی تو کو مطلب دب چھڑا سینہ سنگیو مک کوشش کرو کہ گراں ہی پہلے پہنچایو, مک پاکستان ہی پہنچایو. اور زیادہ اچھا آدمی ہو تو وہ یہی کہ بھائی اگر اس سے پوچھو, اگر اس کو یہ کہہ دے نا کہ تم جو ہے نا مکہ اور مدینہ میں پڑھنا چاہتے ہو, نا جی اتھا کی پڑھائی ہو سی, اتھا سارے ملانے, اتھا کی پڑھائی تو امریکی دی ہے, کینیڈی دی ہے, آسٹریلیا دی ہے, نیشنلٹی اتھا دی مزہ کر دی ہے. اور اگر اس سے پوچھو یار موت آسٹریلیا میں اچھی ہے یا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ میں, آتے نا جی موت تے مدینے تے مکے دی مک پسند ہے. تو دیکھو عجیب انسان کا ایک تصور ہے نا, حقیقت کو وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ اصل ہے, لیکن دنیا کی جو ہے نا وہ باغ و بہار, وہ رنگینی, وہ سبز باغ دکھلا دیا گیا نا تو بس انسان اس طرف راغب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ہے نا میرے کسی اللہ والے کا تمہیں پڑوس حاصل ہوا, تو وہ کیا کہے گا, یا اللہ مجھے پڑوس بھی حاصل نہیں ہوا, میں تھرڈ کلاس آدمی آسا پر ہمیں لفنگے نال پھردا رہے ہیں, ان کے پڑوس میں رہتا رہا. اچھا پڑوس یہ بھی بڑی نعمت ہے نا, اچھے پڑوس کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ اس کے نام پر اپنا نام, اپنے بچوں کا نام, اپنے پوتوں کا نام, نواسوں کا نام, گھر میں کسی بچے کا نام رکھا ہے اس جذبے کے ساتھ یہ فلاں ولی کا نام ہے, میں بھی اس بچے کا نام رکھتا ہوں. اب وہ تو ذوق ہی ختم ہو گیا, اور آتے نہیں جا نام ہے جڑا کسی کا نہ ہو جہان بچ, ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی کا نہ ہو. آپ ڈھونڈتے رہے ہیں جی, آپ جو ہے نا کاپیاں الٹیں اور ان کے لیے نیٹ کو چلائیں, پتہ نہیں آپ کو نام ملے یا نہ ملے. ایک اور مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے. عجیب ذوق اور جو ہے نا عجیب ذہن ہے, نام تو بہت اچھا رکھ رہے ہیں, آگے کام اللہ ہی ہے. یہ محنت نہیں ہو رہی کہ بچے کی اچھی تربیت ہو جائے, تربیت کا کام نہیں ہے, نام پیارا سے پیارا رکھتے ہیں اپنے خیال میں, پھر عرب سے زیادہ متاثر ہیں. نام واقعی ان کے بڑے پیارے ہیں لیکن وہ عرب کے لیے نا, اب وہ نام ادھر تو نہیں چل سکتے نا. مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے کہا جی بچہ پیدا ہو گیا اس کے لیے کوئی نام رکھیں, اے جنا جو کسی کا نہ ہو, جو کسی کا نہ ہوئے. میں نے کہا ایک صحابی گزرے اس کا نام ہے حضرت غرید, غین را یادال, میں غرید نہ رکھ, ہاں میں کیوں, صحابی کا نام ہے رکھ لو نا. اب اس قسم کے نام ہم ادھر رکھیں گے تو اس سے کیا بن جائے گا. تو بھائی سادہ سا نام رکھو, اللہ والوں کے نام پر نام رکھو, سلاسل کے بزرگوں کے نام پر نام رکھو, جو مشہور صحابہ ہیں ان کے نام پر نام رکھو. کیا جو ہے نا نئی مصیبت جو ہے نا کھڑی کر دی ہے. اس کے لیے جو ہے نا کوشش ہو رہی ہے. ہمارے شاید وہ دوست ہیں, ہاں 2 مہینے تک تو انہوں نے بچے کا نام بھی نہیں رکھا ابھی تک. عبدالکریم صاحب سوچ رہے ہیں کیا نام رکھیں اپنے اس بھتیجے کے لیے, سوچ ہوں گے نا, فکر میں ہوں گے. سناشنا نوم پکار دے, اللہ دے طرح چھوڑو اس طرح. وہ فیصل والی بات ہے, اس کی بچی پہلی کا نام ہم نے رکھا, میں نے کہا مریم نام رکھ لو, غالباً یہی تھا نا, کچھ اور نام بھی تھے تو اس کو پسند نہیں ہے, اس کے تو پسند آ گئے, گھر والوں کو پسند نہیں تھے یا جو بھی تھا.
تو وہ بار بار پوچھتے کہ نارا خاں کہ نارا خاں کہ نارا ہمیں نارا خوا لدی بس پھر فوراً انہوں نے پھر رکھ دیا مریم نور. اور جہاں نور دی کی ضرورت ہے نال فضول ہے یہ. ہمارا ایک دوست ہے اس کی بچی کا نام ہے نور فجر. واہ جی. تو میں نے کہا کوئی اور پیدا ہوگی اس کا نام رکھنا ظلمت مغرب. یہ واہیات ہے نا, نام پہچان کے لیے, لیکن اگر اچھا نام ہو تو اس کے اثرات ہیں نا, اچھے نام کی بھی اثرات ہیں. اس پہ تو باقاعدہ حضرت نے بیانات فرمائے ہیں اور کتابوں میں مدون بھی ہے. لیکن مقصد کا نام ہو نا. اب اس ناموں پر بھی ہم فخر کر رہے ہیں. مڑی جن کا دے جناج لا قصد ابھی نہیں. واہ, تو اس سے کرنامی بھی دے قصد نہ کرنامی بھی بیان کرنا اس سے نا. کرنامی نہیں بیان کرتا, کرتوت اس سے نہیں بیان کرتا. نہ تو وہ ہو زبردست نہ ہے. چھوڑو جنے کیا ہے. تو بہرحال ناموں میں بھی احتیاط کریں نا. اچھا نام رکھنا چاہیے, بامانی نام ہو, کسی اللہ والے کے نام پر نام ہو. تو اللہ پوچھیں گے کہ اس کے نام پر اپنے بچے کا گھر میں کسی کا نام رکھا ہے. تو آسینہ جی میں تو پکا انگریز ہوں, میں تو پر وہ ہالی ووڈ تے بالی ووڈ دے نام رکھتا رہے ہیں. یہی ہے نا, وہ نام رکھتا رہا میں. ماشاء اللہ جی, واہ جی واہ, بڑا کامیاب. اچھا جی, کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں. صحبت, محبت, محلہ اور نام 4 ہو گئے نا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ میرے کسی ولی کے دسترخوان پر کھانا کھائے؟ آج کل تے آتے ہیں جی وزیر صاحب نرسی بیٹھے ہیں جی, وہ یہ کھادا تے وہ کھادا جی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اٹھ لگتے ہیں جنے, مطلب مچھنگ چنگا تا دینے. ہوئے ہوئے, وزیر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا تھا جی. آج تو ناظم صاحب نال میں روٹی کھا دی اسی. کہ کھادا سی صبح دی تھرمس پاری دی رہتے ہیں, شامی تک چلتی رہتی ہے. خان صاحب دے سلامات سے چلو نا, یا چودھری صاحب دے, نواب صاحب دے سلامات سے صبح تھرمس پا رہے تھے تو شامی تک چلتے رہتے خیری نال. تسی بھی مطلب ہے کہ وہ پھر کوٹ پار کے اندے ہو, طاقت دی دوائی ہے کھاؤ. تو یہ فخر کی بات ہے. اس میں سے جو بات بھی کوئی کہے گا نا کہ یا اللہ مثلا میرے نام پہ نام رکھے, اللہ فرمائیں گے جاؤ بخشش ہو گئی. اللہ فرمائیں گے اگر پڑوس میں رہو تو یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. محبت بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. صحبت بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. دسترخوان پر کھانا یہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. تو کبھی کبھی حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کے دسترخوان پر اس نیت سے کھایا جائے. اس نیت نہ کہ چلو جی مطلب میں آئے تھا چلو روٹی کھائی جو نا, تھوڑا سا نیت کو بدلنے کی دیر ہے کہ چلو اس دسترخوان پر کھاؤں گا تو یہ آخرت میں میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. اب لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانے بزرگ آئے جیسے انہوں نے روٹی کھا دی تو شرمانا کوئی آختا نہیں. یہ بات کوئی بیان نہیں کرے گا. عبد الکریم صاحب کو کہیں بھائی کہاں کھانا کھایا, کہ اس برگ راغلے والتا ہوا ملا راغلے غسر وہ کھاڑ لائے. انہیں پتا تھا وہاں سادہ پادا ہوگا نا, چکڑا چکڑا بزیات نہیں. تو وہ ہم جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, سمجھ گئے نا. اور اگر جو ہے نا سراج الحق سے پوچھو کس کے ساتھ کا, سیب سر میں نے ڈوڑا کھڑ دو سیب ماشاء اللہ نہیں منگ سیب سر ڈوڑا کھڑنا. واہ واہ. بہرحال ذوق کی بات ہے, نفرت کی باتیں نہیں ہے یہ ایسا کہ آپ کے نفرت کریں لوگوں سے. ان کے ساتھ بھی تعلق لازم ہے. نفرت تو کسی سے جو ہے نا جائز نہیں ہے نا. حضرت فرمایا کرتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ معاصی سے نفرت کرو, آسی سے نفرت مت کرو. کالک سے نفرت کرو, کالے سے نفرت مت کرو. یہ مطلب نہیں کوئی گناہ گار ہے تو گناہ گار سے اپنا نفرت شروع کر دیں. نہیں, گناہ سے نفرت کرو. گناہ گار سے کیوں نفرت کر رہے ہو؟ کل توبہ کر لے, اللہ کا مقرب بن جائے گا. لیکن یہ تقابل جو ہے نا بیان کر رہا ہوں کہ فائدہ کس میں ہے, دنیاوی اور اخروی ہر لحاظ سے. وہ دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق, اس پر نجات موقوف ہے اور نجات ہو جائے گی اور فائدہ ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ کسی اللہ والے کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے تو وہ کہ یا اللہ یہ نہیں کھایا, مکت شرم آندی ہے سی رہے تھا بیسا تھا
چپل کٹ کے بیساں چھپڑ مار کے بیساں میں تے کانٹیاں تے چھریاں آلاں تے چمچاں آلاں تے کھل کے دے کھوتے نالو کھل کے میں کھانا آلا جانا مکتے بے کے مزہ ہی نہیں آتا ادھر سے ادھر پھرتا ہوا ایئں جلدا ہوا شمون ادھر ایئں جلدا ہوا خوش ہو جی میں روٹی کھا دیا جی فلانے حال وچ واہ واہ کہ کھا دی پوکھا ترے آیا اسے میں تے پوکھے ہی آیا 2-4 بار گیا تھے ایک قول ہوندے ہوتا سارے مہذبان دی تہذیب دا پتہ لگتا ہوتا پھر جتنے مہذب ہیں ان کی تہذیب کا شمون خوب پتہ چلتا ہے کہ جہاں کتنا رجد ہے تو کتنا پوکھے ایک قول ہوندے غرب ہوندے بس جل جی حاجی صاحب پھر کھلتے ہی رہے سناسن جن کو مڑے آسے انہوں ہوندے میں ان کے دوڑنا دا نا ٹھیک ہے نا جی بہرحال ایک سہولت ہے اگر کسی کے کو اللہ نے مال دیا ہے دولت دی ہے تو گنجائش ہے لیکن یہ کہ طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے سنت کے مطابق اگر نیچے زمین پر جگہ بنا دیں تو سب کھا لیں کھانا ہی کھانا ہے نا سنت کے مطابق کھا لیے تو پیٹ بھی بھر گیا اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو گئی سنت پر عمل بھی ہو گیا اور اس طرح جو ہے نا ظاہر ہے ہم حضرت فرمایا کرتے تھے ہم میں اور چوپایوں میں گدوں میں کھانے میں فرق ہونا چاہیے نا وہ بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو کر کھائیں تو پھر فرق کیا رہا اس چیز کا پتہ جو ہے نا پھر موقع پر چلتا ہے نا تبھی ہم کہتے ہیں کہ کتنے ہم عاشق ہیں کتنا دین کے ساتھ لگاؤ ہے موقع کے اوپر پھر جو ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس کو دین کا جو ہے نا کتنا احساس ہے کتنی اہمیت ہے اس کے دل میں سنت کی تو بہرحال 5 باتیں ہو گئی جی وہ کہ یا اللہ میں نے تو کبھی کھانا بھی نہیں کھایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غالباً ایک بات رہ گئی نا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بتاؤ کسی ایسی آدمی کے ساتھ تمہیں محبت تھی جس کو میرے کسی ولی کے ساتھ محبت تھی یعنی تمہارے یاروں میں دوستوں میں ایسا کوئی آدمی تھا جس کو کسی اللہ والے کے ساتھ کسی بزرگ کسی عالم ربانی کے ساتھ تعلق اور محبت تھی کیا ایسا کوئی آدمی تمہارے دوستوں میں تھا تو وہ کہ یا اللہ ہاں میرے دوست بہت سے لیکن ایک ایسا تھا کہ اس کو تیرے ایک ولی کے ساتھ خاص تعلق تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس تعلق کی بنا پر تجھے بخش رہا ہوں تمہیں براہ راست تعلق نہیں تھا تمہارے ایک دوست کا تعلق تھا تو ظاہر ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے حضرت فرمایا کرتے تھے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے تو اللہ فرمائیں گے چلو اس جو ہے نا بنیاد پر اس کی برکت سے تمہارے اس دوست کے تعلق کی برکت سے میں تمہیں بھی بخش رہا ہوں تو یہ تعلق تو جو ہے نا ہر جگہ فائدہ مند ہے نا اگر ایک شخص سلسلے میں داخل ہو گیا اس پر اصلاح لازم اور ضروری ہے لیکن خدا نخواستہ اگر وہ سست رہا اور اصلاح کا عمل اس کا سست روی کا شکار ہو گیا وہ خود بھی سست تھا کبھی آیا کبھی نہیں آیا کبھی عمل کیا کبھی نہ کیا لیکن عقیدت اور محبت اس کی قائم تھی تو انشاءاللہ اس زمرے میں وہ آ جائے گا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور اور پھر المتحابون فی جلالی علی کراسی من یاقوت حول العرش اور پھر آگے کیا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ہے لازم ہو گئی ہے ضروری ہو گئی اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز آپ امپوز نہیں کر سکتے مسلط نہیں کر سکتے لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر محبت کو واجب کر دیا ہے کن لوگوں کی جو للہ ہی محبت میری وجہ سے کٹے ہیں تو یہ ہمارا تعلق للہ ہی ہے نا کہ اس میں کوئی اور چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے مختلف طبقوں کے مختلف خاندانوں کے لوگ مختلف اقوام کے ہم لوگ ہیں مختلف بلاد مختلف شہروں سے اکٹھے ہو چکے ہیں کس پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ پھر اگر جو ہے نا مزید تعلق ان کا اچھا ہو آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہو تو والمتجالسین فیہ اس زمرے میں بھی آ گیا پھر اگر مزید ان کا تعلق ہو کبھی کبھی ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے بھی ہوں تو والمتزاورین فیہ میں آ گیا اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کدے کدے روٹی والا کام بھی ہوتا ہوئے دعوتاں بھی ہوندی ہوں ندیمہ ہے مڑی دعوت ہے فیضہ ہے مڑی دعوت ہے ٹنگ ٹھیک ہو گئی ہے ناظمہ ہے مڑی دعوت ہے ایڈوانس کھاؤ دعا کرو جی میں ناظم بن جلاں تو یہ کیا ہے یہ وجبت محبت ہی اس میں جو ہے نا سب کچھ آ گیا تو میں عرض کیا کر رہا تھا بات یہاں سے نکل گئی کہ ہمیں محنت اور مجاہدہ کرنا ہے کتنا کرنا ہے بہت قلیل ہے لیکن دنیا دار جس قسم کی دوڑ دھوپ آج کل کر رہے ہیں اتنی اگر ہم دین کے لیے میں کہتا ہوں 1 مہینہ بھی کر لینا تو بالکل جو ہے نا ہمارا یہ قلب پاک اور صاف ہو جائے گا 1 مہینے کی محنت سے آگے اس کو برقرار رکھنا پھر یہ انسان کا اپنا کام ہے جیسے یہ 1 مہینہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں نا پھر عادی ہو جلدے وہ تو ٹاکے دے چڑھنے آتے ہیں ٹھیک ہے جی 1 مہینہ سا سو یہ کام کیتے دے اور عادی ہو گیا ایسی
جیسے ایک مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں نا، پھر بھوک اور پیاس اس کی وہ طلب کم ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے اگر اور روزے بھی ہوں تو میں اس کے رکھنے کے لیے تیار ہوں. تو انسان کا ایک ذہن بن جاتا ہے نا، صحبت میں آتے آتے اس کا ذہن بن جاتا ہے، اس کا قلب مصفى اور مجلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہماری اصلاح کر لیں. بات جو ہے نا وہ درود شریف کی ہو رہی تھی، لیکن روزانہ جو ہے نا وہ موضوع ہی بدل جاتا ہے کہ درود شریف جو ہے نا ایک بابرکت عمل ہے، اس کا اہتمام لازم اور ضروری ہے. ایک واقعہ سنا دوں پھر بس کرتا ہوں کہ درود شریف جو ہے نا کتنا بابرکت عمل ہے. وہاں تو یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، وہاں ذرا وقت لمبا ہوتا ہے نا، ہم کھینچ لیتے ہیں. یہاں جو ہے نا کھینچنے والا کام نہیں ہے. یہ تو ماشاء اللہ سارے مفتی بھی بیٹھے تھے، 5 منٹ لیٹ ہوگی نماز سے آتے ہیں، ہو جی نماز لیٹ ہو گئی ہے، نماز لیٹ ہو گئی، یہی جی ختم ہو گئی. تو جڑا آتے لیٹ ہوگی تو میں چلو کفتندی پڑھ کے نہ لیٹ ہو گئی ہے. تو وہ کفتندی بھی نہیں پڑھتا تو سنگ نماز ہی نہیں پڑھنا دینا. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں لوگ نا وہ بس جی نماشی نماز اور نہیں ہوتی، اور ہوتا ہے دسا نہیں تارے گنتے رہے سن 5 تارے نکل آئیں جی بس چلو ہم تمہاری مان لیتے، ہم نے تو قضا کر لی، تم عشاء پڑھ لو نا. تو اس عشاء دی بھی نہیں پڑھنی، کفتندی نہیں پڑھنی، تو موقع آتے تو نماشا نہیں بھی نہ پڑھتا، پھر کیڑی پڑھا اس ویلے. کم از کم 57 منٹ ہے وقت، کم سے کم. مفتابی قول کیا ہے 1 گھنٹہ 15 منٹ اور 20 منٹ، اور ایک قول 1 گھنٹہ 35 منٹ کا ہے. یعنی مغرب کا وقت 57 منٹ بالاتفاق کم سے کم. یعنی یہ سمجھ لینا جیسے 6 بجے اگر اذان کا وقت ہے تو 6:57 تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. فتویٰ نہ لاؤ کا سدا، ٹائم ختم ہو گیا جی، قدر ختم ہو گیا. اور پھر اگر جو عام جو سہولت زیادہ رکھی ہے تو 1.25 گھنٹہ کر لیں. اکابر یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کرو 57 سے پہلے پڑھ لو، لیکن اگر موقع نہ ملا تو آگے بھی پڑھ سکتے ہو. 1 گھنٹہ 15 منٹ والا قول لے لو، 1 گھنٹہ 20 والا لے لو احتیاط اسی میں، 1 گھنٹہ 35 والا وہ بھی ایک قول ہے، پتہ نہیں صاحبین کا ہے کس کا میں بھول رہا ہوں. تو اس وجہ سے جلد بازی بھی نہ کریں ایسے. تو پھر بھی بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے ختم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ ہے کہ ختم کرنا ہے، آگے نماز ہے. تو وہاں ذرا وقت لمبا ہوتا ہے تو یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، ساتھ میں نا موضوع بھی پورا ہو جاتا ہے، یہاں پھر نہیں ہوتا. تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا کہ درود شریف کا خاص اہتمام کریں. یہ دیکھیں آپ اپنے درود شریف پڑھا نا، کیا عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ کوئی بیٹھ کر پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 80 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے مفت میں. 10 منٹ ہمارے لگے ہوں گے، 10 منٹ تو میں نے احتیاطاً کہا، 12-15 منٹ ہم نے لگائے، میں نے تقریباً 220-40 تک پڑھا. آپ میں سے اکثر نے 80 تو پڑھا ہی پڑھا، کسی نے 100 پڑھا ہوگا، کسی نے 150، کسی نے 200، کسی نے شاید 300 پڑھا ہو. تو کتنا اجر اور ثواب ہے. اور اس کی عجیب و غریب جو ہے نا وہ برکات ہیں. لیکن ہم جو ہے نا اس کو ورد اور وظیفے کے طور پر اختیار کریں گے تب اس کے اثرات جو ہے نا وہ پھر سامنے آئیں گے. جیسے یہ چلہ ہوتا ہے نا کہ جی چلہ کاٹ دو، کوئی عملیات والوں کو دیکھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو عمل ہے اس کے لیے چلہ لازم اور ضروری ہے، یہ عمل ہے اس کے لیے چلہ تم نے جو ہے نا پورا کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں اس کے. تو ہم ورد تو کرتے ہیں، معمول کر لیتے ہیں. مثلا درود شریف ہے، مثلا آج 100 کیا تو کل شاید میں نہ کروں، پرسوں میں 300 کر لوں گا، ترسوں میں شاید 200 بھی نہ کر سکوں. تو اس پہ تسلسل لازم اور ضروری ہوتا ہے، تسلسل. پھر وہ تھوڑا عمل اس میں اللہ تعالیٰ اثرات اور برکات پھر انسان کو عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال اس کے اپنے اثرات ہیں. انسان کوشش کرے تو دیکھے کہ اس کی جو ہے نا کیا اس کو ثمرات ملتے ہیں. ثمرات کا متمنی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہے، تعلق حاصل ہے، اور یہ سوچے کہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس حق کو جو ہے نا ادا کر رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر جو ہے نا اجر اور ثواب ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ بازار میں اکٹھے ہو گئے، مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں. دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ لازم اور ضروری ہے. اتنی حدیث بیان ہوگی اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود انسان کہہ دے بس جیسے ہی آئے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی ہے. اور ایسے درود شریف ہیں بالکل مختصر سے درود شریف، وہ ہم نے انشاءاللہ جمع کیے ہیں، تقریباً 35-40 کے قریب ہوں گے. کچھ اس کے فضائل بھی ہیں ساتھ. تو فضائل سے انسان کے دل میں جو ہے نا اس عمل کے کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو جاتا ہے.
تو وہ ہم نے جمع کیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں گے دوستوں کو. بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے. سب سے اونچا درود شریف وہ تو درود ابراہیمی ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، فرمایا یہ درود پڑھو. پھر آگے اس کے صیغوں میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے. 6 یا 8 قسم کا درود ہے، درود ابراہیمی. 6 یا 8 قسم کے صیغے، یعنی تھوڑا سا اس میں یعنی کمی بیشی کے ساتھ. تو بہرحال کوئی وہ پڑھے جو بھی پڑھے، لیکن بہرحال درود شریف کو جو ہے نا حرز جان انسان بنائے. کم از کم دن میں 300 دفعہ پڑھے، ورنہ 100 دفعہ تو لازم اور ضروری ہے. فرمائے جو 100 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 30 حاجتیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ اور 70 حاجتیں جس کا تعلق آخرت کے ساتھ. تو گویا دنیا کا معاملہ بھی چل رہا ہے، ساتھ آخرت کا معاملہ بھی چل رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اکٹھے ہو گئے. دونوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے ہیں یا نہیں ہیں. تو تھوڑے سے ایک کے پاس ہے، تھوڑے سے دوسرے کے پاس ہے. کہا کیا کیا جائے اس کا، کہ چلو جو ہے نا اس کی جو میرے پاس پیسے ہیں کچھ آپ کے پاس ہیں، تو مل کر جو ہے نا اس کی مچھلی ہم لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ، اٹھ کے کھا لیتے. یہ تھا تو 5 بجے تک بیٹھے ہیں، بس یہ تھوڑا گاٹا تروٹ گیا. یہ تھا آ لوڑنا کیا بڑے سرانا بھی ہیں کل پر منہ کر دے تھوڑی زیارت ہوئے سارے ان کے سواب تھا بہن کیسا نمونہ کھلتے تھے. تلا کی بات ہے پالے لوگ اندر مجھ تھوڑا کام کیتے تو دیکھو یہ حال ہے. ادھر یہ ہم کتنے آدمی ہوں گے آج؟ 100 ہوں گے یہ اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کم و بیش جتنے بھی ہیں. ان کے سامنے جو ہے نا معمولی سی یہ بات، یہ تو بات چیز غیر اختیاری ہے نا، کسی کو نیند آ گئی. اب یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے. یار 50 آدمی دیکھتا لگے گا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر آدمی کو کھڑا کرے گا کہ مجھے جواب دو، کیا لے کر آئے ہو، کیا کام کیا ہے. اور پھر ہم علامہ اس کو دکھلایا جائے گا، پکارا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہاں پھر جو ہے نا چھپنے والی بات نہیں ہے، نہ بھاگنے والی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. بھاگ کر تو دکھاؤ، اللہ فرمائے گا بھاگو نا. دنیا میں بھاگ جاتے تھے، مفرور بن جاتے تھے، یہاں بھاگ کر دکھاؤ. کون بھاگ سکے گا؟ انسان بالکل یعنی وہاں پر اس کا سب جو یعنی اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو کتنی شرمندگی اس کو اٹھانی پڑے گی. اس شرمندگی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب یہ جو ہے نا دل میں کتنی کوت کو ریت کرتا ہوں کہ یار نہیں لگے آنکھ سے دیکھو سارے مک دیکھ کے دے. یہ تو دل کے جذبات ہیں نا، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں. تو کتنا انسان کو اپنا آپ جو ہے نا برا لگتا ہے، پھر کوستا رہتا ہے اپنے آپ کو، یار تو کی کیتے این ہو گئے این ہو گئے این کرنا سا این کرنا سا. اب تو ہو گیا نا. تو وہاں بھی انسان بہت کچھ کہے گا. پھر جن لوگوں کے پیچھے جو ہے نا چلا ہے نا، اب یہ ہوائیں چل رہی ہیں، برے لوگوں کے پیچھے چل گئے تو پھر کیا کہے گا؟ یا اللہ ان کو پہلے عذاب دو. ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب ہونا چاہیے اور ان پر ہماری اور سب کی لعنت ہو. یا اللہ تو ان پر لعنت برسا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے. دو منگا بیلاری کھڑی ہوں. تو اس وجہ سے اپنا مقتدا جو ہے نا اچھا ڈھونڈنا ہے، جو کم از کم دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہمارے کام آ سکے. کم از کم وہاں شرمندگی کا باعث نہ بنے. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں پیسے اکٹھے کر دیے. دونوں نے جتنے جتنے تھے کہ چلو اکٹھی مچھلی لے لیتے ہیں، آدھی تم لے لو گے آدھی میں لے لوں گا. مچھلی لے لی، آدھی آدھی دونوں نے لے لی. گھر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا گھر والوں سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو ہے نا ہم اپنے کام پہ جا رہے ہیں. تجارت کا کام کیا کرتے تھے، اور جو کبھی ایک مزدوری کبھی دوسرا کام، مختلف کام کیا کرتے تھے صحابہ. تو ایسا کریں ہمارے آنے تک شام کو جو ہے نا مچھلی جو ہے نا اچھی طرح پکانی ہے. کافی مدت کے بعد مچھلی لائے ہیں، پیسے تھے نہیں، بڑی مشکل سے جمع ہوئے ہیں، کچھ میرے کچھ صدیق اکبر کے، اور صدیق اکبر نے فرمایا کچھ میرے اور کچھ عمر کے. ایسا یارانہ و تعلق تھا نا، عجیب یعنی ان کا تعلق تھا آپس میں. بہرحال اس طرف نہیں جا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، ورنہ ان کے واقعات وہ انسان سنتا ہے سناتا ہے، اس کی جو ہے نا اپنی ایک چاشنی ہے، اپنا ایک مزہ ہے اس کا، کہ صحابہ کیسے ایک دوسرے سے جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسے شیر و شکر تھے. اصل میں الہی محبت تھی نا، دل میں بغض اور نفاق نہیں تھا.
اس وجہ سے ان کی محبت بھی وہ تعداد میں آخر رہی. وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھڑتے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ کی تعلق کی وجہ سے اس وجہ سے وہ پھر راضی بھی ہو جایا کرتے تھے. دل میں جو ہے نا قدرت نہیں رہتی تھی ان کی. تو بہرحال دونوں نے گھر میں مچھلی دے دی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کام پہ چلے گئے, عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام پہ چلے گئے. واپس جب آئے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی جو ہے نا بھوک لگی ہوئی ہے, دسترخوان ڈالو. عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی دسترخوان ڈال دیا, بیٹھ گئے کہ ابھی جو ہے نا مچھلی آئے گی. آواز دی گھر والوں کے مچھلی لاؤ مچھلی لاؤ, لاؤ کھانا, دیر ہو رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے. تو گھر والے آ کر جو ہے نا کھڑے ہو گئے, بڑے مؤدب طریقے سے کہا جی وہ جو مچھلی آپ لائے تھے وہ تو نہیں پکی. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عجیب آدمی ہو, عجیب باتیں کر رہے ہو. صبح میں نے مچھلی دی ہے, مچھلی کا کیا پکانا ہے؟ 5 منٹ کی بات ہے, 10 منٹ کی, اور کہتے ہو مچھلی نہیں پکی. انہوں نے کہا جی سارا دن لگے رہے, سارا دن لگے رہے ہم, میں نہ پکی گی ہوئی وہ کڑی کی اڑو اور آڑو ہوئے. آگ جتنی تیز کرتے ہیں جو ہے نا مچھلی پکنے کا نام ہی نہیں لیتی. نہ اس پر کوئی داغ ہے, کوئی دبا ہے, کچھ نہیں, بس جیسے لائے تھے ویسے ہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو, کہ جی آپ دیکھ لیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں طریقہ نہیں ہے تمہیں آپ پکانا. ایسا نہ لو تو پہلے اس کو 2 سٹم ہی کرے اس کا. صبح دی مچھی آندھی دی پکی نہیں جلدا تمہیں پیو دے کار جلو. ظاہر ہے بھوک ہوتی ہے تو پھر انسان کو غصہ تو آتا ہے نا, جذبات ہوتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ خود شروع ہو گئے, آگ تیز کر رہے ہیں, آنچ اور تیز کر رہے ہیں. گل والے کھڑے انہوں نے کہا یہ نہیں پکتی, ایسا نہیں پکا کی تو تسی نہ پکا تو فانی ہستے. لیکن بہرحال عمر رضی اللہ عنہ لگے رہے, مچھلی نہیں پک رہی. پکنا کیا, گرم بھی نہیں ہو رہی. ایک چیز یہ نا اگر پک نہ سکے کچھ نہ کچھ پہ دھواں داغ دبا لگ جاتا ہے, بالکل صاف ستھری, اس پر اثر ہی نہیں ہو رہا. عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے, تھوڑے شرمندہ بھی ہوئے کہ گھر والوں کو ویسے ہی دبا دیا. بات تو واقعی ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کھاوا کیسے, کھانا سے بھی کچھ نہیں. انہوں نے کہا سارا دن ہم نے بھی بھوک میں گزارا ہے, کسی مچھلی کو پکاتے پکاتے یہ حال ہو گیا ہے. لکڑیاں بھی جو ہے نا وہ دبا دب جو ہے نا جلائی ہیں لیکن کچھ نہیں, لرگون اخلاش ہوئے, سترگون اخلاش ہوئے, لرگون اخلاش ہوئے. کیوں دھواں ہوتا ہے نا, جتنا پھونکیں گے تو آنکھ سے پانی آئے گا, ناک کا پانی بھی بہے گا, بری حالت ہوتی ہے. گاؤں والوں کو خوب اندازہ ہے اس کا. نکل گیا کہ میں جاتا ہوں صدیق اکبر کی طرف جاتا ہوں, ذرا اس سے پوچھ لوں بھائی یہ کیا ماجرا ہو گیا, میرے ساتھ مچھلی ایک ہی جگہ سے لی ہے, میری واری تو پکی نہیں ہے. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر والوں سے کہہ رہے کھانا لاؤ. گھر والوں نے کہا کھانا تو لائیں گے, کہ لائیں گے کیا کھاؤ گے, کہ صبح جو مچھلی لایا تھا تو مچھلی نہیں پکائی. کہا جی مچھلی تو پک ہی نہیں رہی, مچھلی پر لگے ہوئے جی لگے ہوئے نہیں پک رہی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتہ نہیں آپ کو طریقہ نہیں آتا یا مچھلی پہلی دفعہ دیکھی ہے, وہ کیا کیسے نہیں پک رہی مچھلی اور اس کا پکنا, تو عجیب باتیں کر رہے ہو کہ جی آپ دیکھ لیں. صدیق اکبر نے دیکھا واقعی مچھلی اسی حالت میں نہیں. فرمایا میں خود جو ہے نا کرتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ خود صدیق اکبر شروع ہو گئے. آگ جو ہے نا مزید تیز کر رہے ہیں, پھونک مار رہے ہیں, جو بھی یعنی ہر بات تھا وہ استعمال کیا, لیکن مچھلی نے نہ گرم ہوئی نہ پکنا تو دور کی بات گرم بھی نہیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا ہوگا. میں چاہتا ہوں عمر کے پاس اس سے پوچھوں کہ بھائی مچھلی تو صبح ہم نے دونوں نے لی تھی تو تے مزے نال کھا کی تھی, اسی پر ڈکار مار دو اسی, تو میں تو پوکھا ترے آیا. ادھر سے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری یہ حالت میں ادھر جاؤں, تو دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکلے, راستے میں اکٹھے ہو گئے, راستے میں مل گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کدھر. صدیق اکبر نے کہا تو کدھر, مڑا چھوڑا اپنا تو کدھر, آپ کدھر. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا. صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی جو ہے نا میں آپ کی طرف آ رہا تھا. دونوں نے کہا جی کیوں, کیا ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اسی لیے آ رہا تھا, صبح جو مچھلی ہم نے لی تھی ابھی تک وہ میں نے چکھی نہیں ہے, وہ پک ہی نہیں رہی. گھر والوں نے کوشش کی, میں نے بھی کی, کچھ نہیں ہوا. صدیق اکبر نے کہا قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہی حال ہمارا بھی ہے, مچھلی پکنے کا نام نہیں لے رہی, اب کیا کریں. فرمایا آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. یہ ماجرا وہاں جو ہے بیان کریں گے, یہ کیفیت وہاں بیان کرنی ہے, شیخ کے سامنے جو ہے نا کارگزاری بیان کرنی ہے جی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ اس کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے نا, دنیاوی امور کے ساتھ. روٹی پکتی ہے نہیں پکتی, لیٹ پکی ہے کچی ہے پکی ہے کیا ہے. لیکن صحابہ کا ذوق ایسا تھا کہ ہر بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. اچھا جی چلو جی جاتے ہیں. جب یہ چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا,
کس نے کھٹکھٹایا؟ اس کے متعلق حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہے، کبھی یاد ہوا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کسی ایک نے کھٹکھٹا دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے، فرمایا صدیق اکبر کیسے آئے؟ عمر کیوں، خیریت ہے اس وقت؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں اور اس مشکل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ شیخین حضرات نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پریشان ہیں، ایک مصیبت میں گرفتار ہیں، بھوکے بھی ہیں، اور اپنی جو ہے نا وہ حاجت، وہ ضرورت، وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ اضحک اللہ حسن، کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو اس کو دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا مسکراتا رکھے، یہ نہ ہو یہاں کے بادشاہ کھولنے لگے تھا مڑے گا۔ ہاں نافرمان ہوگا تو ویسے ہی کہے گا نا، نافرمان بیٹا اگر جو ہے نا وہ ہنسنے لگ جائے تو پے آسی ہوئی بادشاہ کھولنے لگے تھا، تو شکلی دیکھ تو ہنستا دیکھ۔ تو بہرحال فرمایا اللہ کے حبیب ہم تو پریشان اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں تم بات بیان کرو کیا ہوا؟ کہ جی ایسے ہم نے مچھلی لی، گھر والے پکاتے رہے نہیں پکی، میں نے خود کوشش کی نہیں پکی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہانی بیان کر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اللہ کے رسول آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کچھ حل بتائیں، وجہ بتائیں۔ فرمایا ہاں تمہارے آنے سے پہلے جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا حضرات شیخین آپ کے پاس آئیں گے اور یہ معاملہ لے کر آئیں گے اور اس معاملے کی حقیقت آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے وہ حقیقت بتا دی ہے کہ کس بنا پر یہ مچھلی نہیں پک رہی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ مچھلی نہیں پک رہی؟ کیا کوئی نقص ہے اس میں، نقصان ہے، حرام کی ہے، کوئی اور اس میں آمیزش ہے، کیوں نہیں پک رہی؟ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جبریل امین نے فرمایا یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر کی تہ میں تھی اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ اس کو آج ہی جو ہے نا مچھیرے نے پکڑا اور اللہ کر جو ہے نا بیچنے کے لیے رکھ دی، آدھی تم لے کر آدھی یہ لے کر گیا۔ تو فرمایا کہ یہ مجھ پر جو ہے نا درود شریف پڑھتی ہے اور جو چیز مجھ پر درود شریف پڑھ لے وہ مر تو سکتی ہے، جل نہیں سکتی، وہ پک نہیں سکتی۔ فرمایا یہ وہ مچھلی ہے۔ مقصود کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحر و بر میں جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت بیان ہوتی ہے، فرمایا ایسے ہی جو نا میرا چرچا اور میرا ذکر بھی جاری اور ساری ہے۔ تو مچھلیاں تک بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہیں، درند پرند چرند جمادات نباتات یہ سب جانتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، صرف دو ہی تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایسی آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دم چوکنا ہو گئے کہ شاید کوئی اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی درخت کے پیچھے ہوگا، اس جنگل جھاڑی میں ہوگا۔ ڈھونڈتے رہے کوئی نہ ملا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی نے سلام کہا ہے؟ یہ کون تھا؟ میں نے تو بڑی کوشش کی، کوئی ملا نہیں۔ فرمایا اے علی شاید تم جانتے نہیں ہو کس نے مجھ پر جو ہے نا یہ درود پڑھا یا یہ سلام پڑھا۔ فرمایا دیکھو قریب آؤ، ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کے فرمایا دیکھو وہ جو اوپر پتھر نظر آ رہا ہے نا، اس نے وہاں سے مجھے دیکھتے ہی مجھ پر سلام کہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ ہم درود شریف ہی پڑھیں اور پھر ساتھ نافرمانی بھی کریں تو کیا ہے؟ حالانکہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، کل ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ جوڑ میں بھی آئیں گے، تو وہ فرما رہے تھے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا اصلاحی تعلق تھا، 3-4 سال تک فرمایا میں خط و کتابت بھی کرتا رہا، باقاعدہ تربیت وہاں سے ہوئی۔ تو فرمایا ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مکھیاں کیسے جمع ہوتی ہیں، مکھیوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا حضرت ذہن میں نہیں آ رہا۔ فرمایا دیکھو مکھیوں کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، گڑ رکھ لو مکھیاں آ جائیں گی، گڑ رکھ لو تو مکھیاں آ جائیں گی، جمع ہو جائیں گی۔ فرمایا اگر مخلوق خدا کو تم نے اکٹھا کرنا ہو تو فرمایا درود شریف کا ورد جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کرو، خود مخلوق خدا کھینچتی ہوئی چلی آئے گی۔ اور پھر فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں کبھی بیٹھو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مجلس میں تم بھی بیٹھ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مجلس ہو جاؤ؟ تو فرمایا حضرت کون یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا ہم مجلس بن جائے، اللہ کا ہم نشین بن جائے؟ یہ کیسے ہوگا؟ چاہتا تو ہر ایک لیکن ہوگا کیسے؟
فرمائے دیکھو درود شریف کو پڑھو تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھ گئے ہو. کیوں؟ یہ ایک واحد کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو عمل فرما رہا ہے جب ہم کریں گے تو گویا بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ کی مجلس ہمیں بھی حاصل ہو گئی نا. تو اللہ والوں کی باتوں میں کیا عجیب و غریب راز ہے. حالانکہ ان پر بکا کا غلبہ رہتا تھا، ہر وقت رویا کرتے تھے. تو فرمایا جو ہے نا اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہو تو درود شریف کو جو ہے نا حرز جان بنا لو. تو آپ دوست بھی اپنے معمولات جو عام کرتے ہیں اس میں 100 دفعہ لازم اور ضروری ہے بیٹھ کر قاعدے کے مطابق قبلہ رو ہو کر تنہائی میں باوضو ہو کر. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا زیادہ شغف درود شریف کے ساتھ ہو تو اس کو زبان پر جاری رکھیں. جو بھی درود ہو، کبھی ایک پڑھ لیا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. گلدستہ ہے نا، کبھی ایک پھول کی خوشبو لے لی، کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی. لیکن جس کے ساتھ زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ تعلق ہو تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اگر بدل دیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات یہ کہ جوڑ چونکہ 20 تاریخ کو ہے نا، 19-20 کو، تو سب نے اس میں جو ہے نا بھرپور کوشش کرنی ہے. اس میں وقت پر آنا ہے. جمیل کو جو ہے نا اس بار ہم چھوٹ بالکل نہیں دیں گے. ہفتے والے دن انشاءاللہ زور کے وقت پہنچنا ہے، یعنی 12 اور 1 کے درمیان. ورنہ پھر سب جو ہے نا یہ جتنے بھی دوست ادھر ہیں آپ کی دکان کے آگے کھڑے ہو گئے نا، دکان خالی ہو جلسی تو بھرنے میں بھی جو ہے نا پھر سال لگیں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں نا. ان کی پہلے ڈرائی فروٹ کی تھی، پتہ نہیں اب وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو کلو چلغوزہ سارے چاہ کے دا کام پورا ہو جلسی. 5000 دا نسخے سنے 4500 دا کلو سارے چاہ کے جتنے آدمی تھا بیٹھے دن یا اور نال چیزاں لا چھوڑو. کوئی کسا کاجو چاہ کے دا، قسم کھوڑ چاہ کے دا، کوئی دوئی چیز تری آسی مڑی دکان گئی لوٹی گئی. تو یہ نہ پھر جو ہے نا دکان پہ ہم ہلہ بول دیں. تو اس وجہ سے ہر دوست نے کوشش کرنی ہے شرکت کی. دیکھیں ایک دن کی بات ہے نا، ایک دن بھی نہیں بنتا. جن دوستوں نے واپس آنا ہے رات رہ کر تو ظاہر ہے اگر وہ 1 بجے سے پہلے پہنچیں گے تو 3 بجے فارغ ہو جائیں گے تقریباً. یعنی سفر سمیت 26 سے 28 گھنٹے ہے نا. اتنی آپ قربانی نہیں دے سکتے. سونا تو اپنے گھر میں بھی ہے تو نیند وہاں بھی ہو جائے گی. نمازیں آپ نے ادھر پڑھنی ہے تو وہاں پڑھ لیں گے. تو اس کا جو ہے نا خاص اہتمام کریں گے انشاءاللہ نا. اور اپنے بستر کا موسم کے ہمراہ یعنی اس کے حساب سے اپنا جو ہے نا بستر بھی ساتھ لے جانا ہے. یہ نہ پھر ادھر ڈھونڈتے رہو یار ہمارے ایسے بستر کون آنا سی. ٹھیک ہے نا. ہاں جو کوئی انتہائی معذور ہو تو شاید اس کو مل جائے. ذاکر حبیب کو شاید مل جائے. یہ معذور بیچارہ نہیں لے جا سکتا نا. تو باقی جو نا ایسا نہ ہو کہ ہر ایک وہاں کھڑا رہے کہ جی میرا بستر اپنے جو ہے نا کوشش کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو، پھر سہولت بھی ہو. ذکر کریں جی اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص. دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، ضمن اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شرعی حاجت ہے اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یہ ہمارے دوست ہیں وہاں بڈگرام کے جان محمد صاحب، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، داخل ہیں، اور قاری عبدالوحید صاحب کے غالباً چچا زاد یا کوئی ہیں کزن، وہ بیمار ہیں، اس کے علاوہ اور جن کے ہم نے نام لیے یا نہیں لیے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد اللہ سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما دے، نفس امارہ اور شیطان مردود کے مقاصد سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اللہ نفس امارہ، شیطان مردود، حاسدین، مفسدین، اشرار، شرور، فتن، مانعین سے، نظر بد سے خصوصیت کے ساتھ ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ۔ جتنے بھی اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، پیر بھائی، مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے، سب کی قبروں کو منور فرما، آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما، برزخی جتنی خوشیاں بندے مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام ان کو نصیب فرما دے، ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، جتنے بھی یا اللہ پسماندگان رہ چکے ہیں اللہ سب کو صبر جمیل اور صبر تام نصیب فرما دے، یہاں یا اللہ یہاں سے وہاں بہتر دوست اور یار ان کو نصیب فرما دے اللہ، ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، وہاں کی جدائی سے، رسوائی سے، خذلان سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ یہ جو جوڑ کا ارادہ کیا اللہ اس کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہے اللہ، ظاہری باطنی برکات کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ، اس کے اللہ دور اثرات اللہ پورے علاقے پر خصوصیت کے ساتھ مرتب فرما دے اللہ، ہمارے شیخ علی مقام کے فیوز و برکات کے پھیلنے اور پھیلانے کے اس کو مؤثر ذریعہ ثابت فرما دے، مخلوق کثیر کو اللہ سے فیضاب اور سیراب فرما دے اللہ، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرمائے اللہ، جوخ در جوخ اللہ لوگوں کو آنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں دور کے اللہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ، یا جن یا اللہ کابر کو اس میں دعوت دی گئی اللہ خیریت عافیت کے ساتھ اللہ ان کو یہاں تک پہنچا دے اللہ، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرما دے اللہ، کمال اخلاص اور الہیت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اللہ، نام و نمو سے اللہ، شہرت سے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ، یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے پاراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا